وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں دو جہاں میں مثال محمد نہیں دو جہاں میں مثال محمد زمانے میں اعلیٰ خصال محمد عرب میں عجم میں بجا کرم کا عرب میں عجم میں بجا کرم کا چمکتا ہے ہر سو کمال محمد زمانے میں اعلیٰ خصال محمد سخاوت ابری بہاری پیچھے سخاوت ابری بہاری پیچھے تاؤجے سما پر نوالے محمد زمانے میں اعلیٰ خصال محمد مسلمان سب جھوم کر ڈرے رہے مسلمان سب جھوم کر ڈرے رہے صلی علیہ وآلہ محمد زمانے میں اعلیٰ خصال محمد لبوں پر صلی علی کا ترانہ لبوں پر صلی علی کا ترانہ تصور بیعت سے جمال محمد زمانے میں اعلیٰ خصال محمد الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتنا في قلوبنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله عز وجل في كلامه المجيد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. आज की इस बामकसद और बारौनक मजलिस तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम के सदर मोहतरम हाफिज मोहम्मद साजिद शाती साहब, इस इदारे के नाजिम और रूह रवा हमारे मखदूम गिरामी हज़रत मौलाना खालिद अख्तर रशीदी साहब, दीगर तमाम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ अफराद, अजीज तलबा और बतौर ख़ास इस बज़्म की रौनक तकमील हिफ्ज़ की सआदत हासिल करने वाले दोनों अजीज तलबा,
فارسی میں ایک مختصر سی کہاوت ہے، جب کوئی چیز بہت مختصر ہو لیکن بہت قیمتی ہو تو فارسی میں کہتے ہیں بقامت کوہتر بقیمت بہتر، کہ یہ چیز ضخامت میں بہت مختصر ہے لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ہاتھی بہت بڑا ہے لیکن وہ ہمارے لیے حلال نہیں، اور بکری بہت چھوٹا جانور ہے لیکن اللہ نے اسے ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ آج کی یہ مجلس بھی اسی کے مصداق مختصر بھی ہے، پر اثر بھی ہے۔ شہر عزیز میں بہت سارے مدارس مکاتب الحمدللہ جاری ہیں اور اچھے انداز میں دینی خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن ان تمام تر اداروں میں دو ادارے میری نظر میں امتیازی شان کے حامل، ایک ادارہ یہ انجمن دارالفلاح یتیم خانہ اور ایک ادارہ بچیوں کا یتیم خانہ ہے دارالیتامہ جو پوار واڑی میں۔ دونوں ادارے اس لحاظ سے مدارس اور مکاتب کی صف میں نمایاں اور ممتاز ہیں کہ یہاں ان بچوں کی کفالت کی جاتی ہے جو عام طریقے پر ماں باپ دونوں یا کسی ایک کے سایہ شفقت سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں کوئی بات اور آگے عرض کروں اس سے پہلے میں آپ تمام بچوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا، جتنے طلبہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ عربی زبان کا شعر ہے لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم اسے نہیں کہتے جس کے والدین اس دنیا سے گزر جائیں، در حقیقت یتیم وہ ہوتا ہے جو علم و ادب سے محروم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں لیکن اس کے پاس علم و ادب کی دولت ہو تو وہ یتیم نہیں، لیکن کوئی شخص ایسا ہو جس کے والدین تو موجود ہو لیکن اس نے علم حاصل نہیں کیا، ادب نہیں سیکھا، زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں سیکھا، تو والدین کے ہوتے ہوئے بھی وہ یتیم ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ان لوگوں نے آگے چل کر بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے جن کی ابتدائی زندگی ایسی تھی کہ لوگ دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ بچہ تو ضائع ہو گیا، اس لیے کہ کوئی اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ لیکن پھر اللہ نے کچھ ایسا انتظام فرمایا، کہتے ہیں نا جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے۔ اللہ نے پھر ان کا انتظام فرمایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگے بڑھے اور ان کے ذریعے ایک جہان میں فیض پایا، اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال ہم سب کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے عزیز طلبہ بھی جانتے ہیں، آپ کو علم ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال کب ہوا؟ بتائیے، آپ کو پتا ہے؟ آپ جانتے ہوں گے کب ہوا ان کا انتقال؟
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال کب ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے۔ اور آپ کی والدہ کا انتقال کب ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک محض 6 برس تھی۔ اب بظاہر ایسا بچہ دنیا میں کیا ترقی کرے جس کی ولادت سے پہلے والد کا انتقال ہو چکا ہو، جو بالکل کم عمر ہو، 6 سال کا ہو، اور والدہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ لیکن اللہ نے آپ کی سرپرستی فرمائی، الم یجد کا یتیما فآوا، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ کے سر پر تاج نبوت کو سجایا، تو اسی یتیم بچے کے صدقے میں ساری دنیا نے ہدایت پائی۔ تو معلوم ہوا کہ یتیم ہو جانا کوئی عیب کی بات نہیں، مایوس ہونے کی بات نہیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب اسی صف میں کھڑے ہیں جس صف میں سب سے آگے ہم سب کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے رہتی دنیا تک آنے والے بے سہارا اور یتیم بچوں کے لیے ایک تسلی کا سامان رکھ دیا کہ دیکھو میرے محبوب دنیا میں تشریف لائے اس حال میں کہ باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، 6 برس کی عمر میں والدہ رخصت ہو چکی، لیکن کوئی بچہ مایوس نہ ہو، بلکہ وہ علم حاصل کرے، ادب سیکھے، سلیقہ سیکھے، علم و فن میں مہارت حاصل کرے اور آگے بڑھے، تو اس کو ترقی سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ اس ادارے میں زیر تعلیم طلبہ صرف علم دین حاصل نہیں کرتے، بلکہ دن کا آدھا وقت عصری تعلیم حاصل کرنے میں مشغول رہتے ہیں اور دوپہر سے شام تک کا وقت علم دین حاصل کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ دونوں دولت ان کے پاس جمع ہو جائے اور وہ طلبہ اپنے علم پر عمل کریں، تو آج انہی بچوں میں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کل کوئی اچھا معلم ہوگا، کوئی مدرس ہوگا، کوئی مفسر ہوگا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی ہائی اسکول ٹیچر بنے گا، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑی تعداد میں لوگوں کو فیض پہنچائیں گے۔ اس لیے میں سب سے پہلے اس ادارے کے منتظمین کو، ذمہ داران کو، یہاں خدمت کرنے والے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ان کا کام بڑا اونچا ہے، دوسروں سے نمایاں اور ممتاز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت اور سرپرستی سے متعلق نہ صرف یہ کہ فضائل بیان فرمائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا۔ ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، قافلے میں پانی ختم ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا کہ جا کر پانی تلاش کرو۔ صحابہ کرام نے دیکھا دور سے ایک عورت آ رہی ہے اور اس کے پاس پانی، اسے پانی طلب کیا، اس نے کہا کہ میں بہت دور سے پانی لے کر آئی ہوں، پانی نہیں دوں گی۔ صحابہ اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گزارش کی کہ تم مجھے تھوڑا پانی دے دو، تو حضور کی درخواست پر اس نے تھوڑا سا پانی دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ کی برکت سے وہ تھوڑا سا پانی آپ کی دعا کے نتیجے میں پورے قافلے کے لیے کافی ہو گیا، پھر بھی وہ پانی اتنا ہی تھا جتنا آپ نے اس سے لیا تھا۔ حضور نے اس کا پانی اس کو لوٹا دیا اور صحابہ سے پوچھا تمہارے پاس جو کچھ موجود ہے لا کر جمع کر دو۔ ان کے پاس جو کچھ کھانے پینے کا سامان تھا لا کر جمع کر دیا۔
حضور نے سارا سامان باندھ کر اس خاتون کو دیا کہ تم ایک بیوہ خاتون ہو، تمہارے یتیم بچے ہیں، گرچہ ہم نے تمہارا جتنا پانی لیا تھا اتنا واپس کر دیا، لیکن یہ تمہارے یتیم بچوں کے کھانے پینے کے لیے اس کو رکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یتیموں کا سہارا کہا جاتا تھا۔ آپ نے بڑی فضیلت ارشاد فرمائی، فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں قریب قریب۔ تو اس ادارے میں جتنے لوگ بھی خدمت کر رہے ہیں، جتنے لوگ معاونت کر رہے ہیں، جتنے لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، عجب نہیں کہ خدا اس حدیث کی فضیلت ان سب کو عطا فرما دے۔ آج ماشاءاللہ ان دو عزیز طلباء نے عصری تعلیم جاری رکھتے ہوئے اس ادارے میں رہ کر پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ان کے لیے، ان کے سرپرستوں کے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے۔ اکثر تکمیل حفظ کی مجلس میں حفظ قرآن کی فضیلت آپ سنتے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد گرامی ہے، جس نے قرآن یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے ذریعے مزید 10 لوگوں کو اللہ جنت میں داخل فرما دے گا جن کی وہ سفارش کریں۔ ان کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اپنے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے ان کے لیے جنت میں جانے کا سامان فراہم کر دیا۔ البتہ یہ فضیلت انہی حفاظ کو حاصل ہوگی جنہوں نے حفظ کیا، اس کو باقی رکھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ میں نے شروع میں حدیث پڑھی، مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت اور سربلندی سے نوازتا ہے، اور اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو لوگ قرآن پاک کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھے، اس پر ایمان لائیں اور اسے اپنی نجات کا ذریعہ سمجھیں، جو لوگ قرآن کی تلاوت کریں، جو لوگ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھیں اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کریں اور پھر قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اللہ اس کتاب کے ذریعے انہیں بڑی عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے۔ آپ عزیز طلباء یہ جان کر خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے آپ کو اس ادارے میں داخل کر کے قرآن سیکھنے کا موقع عطا کر کے سربلند کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، اس کے ذریعے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کتاب کی برکت سے اللہ دنیا میں بھی کیسی عزت اور نیک نامی عطا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، خلیفہ تھے۔ ایک مرتبہ پورا قافلہ اور فوج لے کر کسی پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، چڑھتے چڑھتے ٹھہر گئے اور پھر اپنا رخ پھیرا اور پہاڑ کے دامن میں غور سے دیکھنے لگے۔ جب امیر قافلہ رکا تو سارا قافلہ رک گیا۔ دیر تک سب رکے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ امیر المؤمنین کے ٹھہرنے کی وجہ کیا ہے۔ کچھ دیر ہو گئی تو کسی نے پوچھا حضرت خیریت تو ہے؟ سب تو گرمی ہے، آپ ٹھہر گئے تو سب ٹھہر گئے ہیں، بات کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ پہاڑ کا وہ دامن ہے جہاں میں بچپن میں اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، لیکن دن بھر اونٹ چرانے کے بعد جب میں اونٹوں کو لے کر اپنے گھر پہنچتا تو میرا باپ خطاب اونٹوں کے پیٹ کو دیکھتا کہ وہ پچکے ہوئے، یعنی میں نے صحیح طریقے سے اونٹ چرایا نہیں، صحیح جگہ پر اونٹ کو میں لے کر نہیں گیا۔ اونٹ چرانا بھی ایک فن ہے۔ تو میرا باپ خطاب مجھے ڈانٹتا اور کہتا عمر تو کیا زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا۔ یہ جملہ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ جیسے کوئی بچہ کسی لائق کا نہ ہو، چھوٹا چھوٹا کام بھی نہ کر سکے تو ہم لوگ کہیں گے کیا زندگی گزارے گا۔ تو میرا باپ خطاب کہتا عمر کیا زندگی گزارے گا، کیا بنے گا آگے چل کر، تجھے تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا۔
اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں جب اللہ نے اپنی کتاب قرآن نازل فرمائی اور ہم اس پر ایمان لائے اور پھر ہم نے اسے اپنی زندگی میں جگہ دی، اس پر عمل کیا، اس کتاب کو اپنے سینے سے لگایا، تو جس عمر کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا اللہ نے اسے مسلمانوں کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے۔ کہنے والے نے کہا نا، پا جائیں گے ہم آج بھی کھویا ہوا اعزاز، ہو جائیں دل و جان سے گر عامل قرآن، جو خالق عالم سے ملاتا ہے وہ حافظ، قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے قرآن۔ تو یہ دونوں طلبہ بھی خوش ہو جائیں کہ اللہ نے ان کی عزت اور سربلندی کا فیصلہ فرمایا تو قرآن کو ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ البتہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر میں ان دونوں طلبہ سے اور ان تمام لوگوں سے جو حافظ قرآن ہیں میں کہنا چاہوں گا، قرآن حفظ کر لینا فضیلت کی بات ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ قرآن کا اتنا حصہ یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے جس کو پڑھ کر وہ نماز مکمل کر سکے، لیکن پورا قرآن یاد کر لینا یہ فرض کفایہ ہے، لازم اور ضروری نہیں۔ لیکن جس نے قرآن یاد کر لیا اب اس کے لیے ساری زندگی قرآن کو اپنے سینے میں باقی رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے، ورنہ جتنی فضیلت حفظ کرنے کی ہے ویسا ہی سخت عذاب بھول جانے اور حفظ کے سلسلے میں کوتاہی برتنے پر ہے۔ اس لیے میں دونوں طلبہ سے کہنا چاہوں گا کہ آج آپ یہ عزم ارادہ کریں، آپ عصری تعلیم بھی جاری رکھیں، آگے مزید تعلیم حاصل کریں، خدا آپ کو مواقع دے اور کامیابی سے نوازے، لیکن ہمیشہ اس بات کو لے کر فکر مند رہیں کہ آپ کا قرآن آپ کے سینے میں محفوظ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے اونٹ آپ اس کی رسی کھلی چھوڑ دو تیزی سے نکل جاتا ہے، ہم لوگ پالتو جانور پالتے ہیں نا، بکری ہے، آپ اس کو چھوڑ دو وہ دن بھر چر کر واپس آ جائے گی، مرغی کو چھوڑ دو وہ شام میں گھر واپس آ جائے گی، کوئی کتا پال لے وہ بھی وہیں رہے گا، گائے پال لے وہ لوٹ کر آ جائے گی۔ لیکن اونٹ کی فطرت یہ ہے، اونٹ جب چلتا ہے تو پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھتا، اور اونٹ کو کوئی 10-20 سال بھی پال لے جس دن اس کی رسی باندھنا بھول گیا اونٹ نکل جائے گا، اونٹ لوٹ کر نہیں آتا۔ اس لیے حدیث میں اونٹ کی مثال دی گئی کہ اونٹ کی رسی باندھنا ایک دن آپ بھول جائیں تو اونٹ جس تیزی سے نکلے گا اس سے کہیں زیادہ تیزی سے اگر حفظ کے بارے میں کوتاہی برتی گئی تو قرآن سینوں سے نکل جائے گا۔ اس لیے معمول بنا لیں، روزانہ 5 پارہ یا 3 پارہ، آخری درجے میں 1 پارہ، کوئی دن ایسا نہ گزرے جب آپ قرآن کی تلاوت نہ کریں، ہمیشہ معمول رکھے، چاہے نماز تراویح میں قرآن سنانے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حفظ کا مقصد تراویح پڑھانا، اور تراویح میں موقع نہیں ملا تو بھائی اب تو ہم قرآن بھول گئے، ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ تراویح پڑھانا ضروری نہیں، حفظ باقی رکھنا ضروری ہے، اس لیے آپ حفظ باقی رکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ سارے فضائل سے آپ کو نوازے گا جو حفظ قرآن پر مرتب ہوتے ہیں۔ آج سے تقریباً 22 سال پہلے الحمدللہ میں نے بھی حفظ کیا، اور حفظ کے بعد پھر میں نے الحمدللہ دور پر کافی محنت کی، جیسے بھی آپ نے سنا ہمارے حافظ ساجد صاحب کے فرزند نے آل مہاراج مسابقے میں پہلے نمبر سے کامیابی حاصل کی، تو مہاد ملت میں ہمارے استاد حافظ یاسین ملی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں نے بھی حفظ کیا، اور حافظ صاحب نے خوب محنت کروائی، تو میں تقریباً 10 مسابقات میں شریک ہوا، اور کئی مرتبہ حیدرآباد میں، دلی میں، ممبئی میں، اورنگ آباد میں، اکل کنواں میں، دھولیا میں ملکی اور ریاستی سطح پر پہلا انعام حاصل ہوا، اور پھر حفظ باقی رہا۔ اس کی برکت یہ ہے تحدیث بالنعمہ کے طور پر، تاکہ ہمارے عزیز طلباء کو حوصلہ ملے۔
19 سال میں 42 مرتبہ نماز تراویح میں قرآن سنانے کا شرف حاصل ہوا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ قرآن کو ہمیشہ سینے سے لگائے رکھے، ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ آج میں صبح پالگھر میں تھا، یہاں سے 400 کلومیٹر دور ہے۔ ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا خالد اختر رشیدی صاحب کی یہ ذرہ نوازی کہ انہوں نے اس موقع پر کچھ عرض کرنے کے لیے میں ناچیز کو مدعو کیا، حالانکہ یہاں میری ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ میری عمر کے تقریباً قریب تو ان کا تجربہ اور ان کی خدمات ہے۔ 94 سے تو وہ اسی ادارے سے منسلک ہے، 30 سال تو اسی میں گزر گیا۔ لیکن مولانا موصوف کی یہ خوبی ہے خورد نوازی، چھوٹوں کو آگے بڑھانا اور حوصلہ دینا، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے مدعو کیا۔ مولانا کی دعوت پر یہاں حاضری کی تمنا تھی۔ صبح میں 10 بجے پالگھر میں تھا، آنے کی کوئی سبیل نہیں تھی، لیکن وہ مولانا شرجیل صاحب ناظم جلسہ نے ایسی تاکید کی تھی کہ آپ کو بس آنا ہے، تو میں پھر وہاں سے نکلا بائک کے ذریعے اور 7 گھنٹے میں یہاں مالیگاؤں پہنچا، مغرب سے کچھ پہلے۔ اور آتے آتے میں نے کئی بارے اسی گاڑی پر پڑھ لی۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی اب خالی چل رہے ہیں تو کیا کیا جائے، تو 10واں 11واں 12واں پارا میں نے چلتے چلتے پڑھ لیا۔ تو یہ ایک ذوق ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھنے کو، یاد رکھنے کو اپنا ذوق بنا لیں، پھر اس میں ہمیں مزہ آنے لگے۔ میں 6 روزہ تراویح پڑھاتا ہوں، پھر آخر میں 3 روزہ بھی ہوتی ہے مسجد عمر ابن خطاب بڑا قبرستان میں، پھر درمیان میں 20 روزہ ہوتی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کیسے اتنا اسٹیمنا کہاں سے؟ میں نے کہا کہ جس چیز کا انسان کو شوق لگ جائے پھر اس کام کو کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے میں اللہ نے ایک حلاوت اور لذت رکھی ہے جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا زبیر اعظمی صاحب کہتے ہیں نا، قرآن کی حلاوت کو کیسے سمجھاؤں زبیر اب دنیا کو، جس نے بھی مزہ پایا اس کا محسوس کیا سمجھا نہ سکا۔ تو ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے۔ تو عزیز طلبہ آپ بھی اور جو طلبہ شعبہ حفظ میں زیر تعلیم ہے وہ بھی اس کا خیال رکھیں کہ قرآن پاک ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے کچھ ظاہری اسباب ہے، اس کی کچھ ترتیب ہے، میں نے اپنی کتاب رہنمائے حفاظ میں وہ ساری چیزیں لکھ دی ہے، طلبہ اس کو پڑھ لیں گے۔ البتہ ایک باطنی سبب بھی ہے گناہوں سے اجتناب۔ موجودہ دور میں حفظ کا کمزور ہو جانا، دماغی کیفیت کا مزمحل ہو جانا عام بات ہے۔ جیسے ابھی مولانا خالد اختر رشیدی صاحب فرما رہے تھے نا کہ اس بچے نے کہا اتنی موٹی کتاب کیسے یاد کر، اس کا سوال بجا تھا۔ لوگوں کو تو آج 2 بات یاد نہیں رہتی نا۔ تو ایک صاحب تھے، ان کو بولنے کی بیماری تھی، کچھ یاد نہیں رہتا تھا، بیوی کہتی تھی شکر لے کے آؤ تو وہ شام میں نمک لے کر آتے تھے۔ ایک دن بیوی نے تنگ آ کر کہا بھائی تھوڑا سا حافظہ مضبوط ہو جائے، کسی حکیم کے پاس جا کر کوئی اچھا معجون لے آؤ، کوئی دوا کھا لو۔ تو وہ گئے ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، کہنے لگے مجھ کو بھولنے کی بیماری ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، آپ مجھے کوئی دوا دے دو۔ تو حکیم صاحب نے پوچھا یہ بیماری آپ کو کب سے ہے؟ تو وہ حکیم سے پوچھتے کیا کب سے؟ نہیں سمجھے؟ مطلب ابھی انہوں نے جو حکیم صاحب سے کہا وہ بھی بھول گئے۔ تو بھول جانا بالکل عام بات، لیکن اسی زمانے میں قرآن کو از اول تا آخر یاد کر لینا، مصلی پر کھڑے رہ کر سنا دینا، اور ہمارے اساتذہ کی محنت کے نتیجے میں معصوم بچوں کا قرآن کو ایسا یاد کر لینا کہ مسابقے میں جہاں سے پوچھا جائے پڑھ لینا، یہ خدا کا کرشمہ اور معجزہ ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ سارے حضرات جو مکاتب کا نظام چلا رہے ہیں، وہ اساتذہ جو شعبہ حفظ میں خدمت کر رہے ہیں، وہ حضرات جو ان اداروں کا تعاون کر رہے ہیں، اور وہ سرپرست جو اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، اور وہ طلبہ جو قرآن یاد کر رہے ہیں، سب قابل مبارکباد ہے۔ میں آج کی اس مجلس میں اپنی حاضری پر دلی مسرت کا اظہار کرتا ہوں۔
مجھے امید ہے کہ اس ادارے سے محبت رکھنے والے بھی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک پر جو فضیلتیں ملتی ہیں اس کے مستحق ٹھہریں گے۔ اسی نیت سے میں بھی اس جگہ اس موقع پر حاضر ہوا۔ میں اپنی جانب سے ان دونوں عزیز طلباء کو، ان کے سرپرستوں اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا خالد اختر رشیدی صاحب کا کہ انہوں نے ذرہ نوازی فرمائی اور اس مبارک قرآنی اور نورانی مجلس میں مجھے حاضری کا موقع ملا۔ دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہر لحاظ سے مزید ترقیات سے نوازے، آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی خیر اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین، نستغفرک اللہم ربنا من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت، اللهم انك تعلم سرنا وعلانيتنا فاغفر ما تولنا، وتعلم حاجاتنا فاعطنا سؤالنا، وتعلم ما في انفسنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن وزينا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ مولا کریم آپ بڑے رحیم ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ اللہ آپ نے اپنے کرم سے ہمیں پیدا فرمایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، زندگی گزارنے کے لیے قرآن کریم کی شکل میں دستور حیات عطا فرمایا، بے شمار نعمتوں سے نوازا جن کے ہم مستحق نہیں تھے۔ اللہ ساری نعمتوں پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، مزید نعمتوں کے طلبگار ہیں۔ اللہ ساری نعمتوں پر ہمارے شکرانے کو قبول فرمائیے، نعمتوں میں برکت عطا فرمائیے، زوال نعمت سے حفاظت فرمائیے۔ خدائے ذوالجلال ان نعمتوں کا تقاضا تھا کہ ہم آپ کے نبی اور فرما بردار کرتے رہتے، لیکن آپ کی نعمت کھاتے رہے اور نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ تکمیل قرآن کا موقع ہے، اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، بندے جو مانگتے ہیں آپ عطا کرتے ہیں۔ اللہ اس موقع پر ہماری جوڑیوں کو بخشش کی نعمت سے بھر دیجیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے، نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرمائیے، گناہوں کی نفرت و قباحت دلوں میں پیدا فرمائیے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے نیک محبوب اور محبوب بندوں میں شامل فرمائیے، ہم سب کو ایمان کا کمال عطا فرمائیے، دونوں جہاں کی خیر اور کامیابی مقدر فرمائیے۔ خدائے ذوالجلال یہ بڑا بابرکت موقع ہے، ہمارے ان عزیز بچوں نے تکمیل قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، آپ کے کرم سے انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، قرآن کی خیر اور برکتوں سے انہیں اور ہم سب کو مالا مال فرمائیے، ساری زندگی قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے اور اس کے تقاصر پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، بھول جانے سے حفاظت فرمائیے، ہم سب کو قرآن کے حقوق ادا کرنے والا بنائیے، قرآن کی برکت سے دنیا میں عزت اور سرفرازی نصیب فرمائیے، آخرت میں نجات عطا فرمائیے، قرآن کو ہمارے حق میں شفیع بنا دیجیے۔ مولا کریم اس ادارے کو دن کی رات تکمیل کر اختیار سے نوازنے کی توفیق بنائیے، ادارے کے منتظمین، معاونین، مخلصین، محبین
مشرکین اور خدمت کرنے والے اساتذہ کو اپنے سایہ نشان بدلہ عطا فرمائے۔ یہاں سے تعلیم طلباء کی روشن مستقبل کے فیصلے فرمائے۔ یہاں کی تمام جائز حاجات اور ضروریات کا تکفل فرمائے۔ ادارے کے فیض کو عام سے عام تر فرمائے۔ اللہ جو بچے یتیم و بے سہارا ہوں آپ ان کے سہارا بنائیں۔ دنیا بھر میں بے شمار لاکھوں کروڑوں بچے اپنے سرپرستوں سے محروم ہیں۔ گزشتہ ایک سال سے روزانہ غزہ میں بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ اللہ جس کا کوئی نہیں اس کے آپ ہوتے ہیں۔ اللہ آپ ہی ان کے سہارا ہیں۔ اللہ انہیں ضائع ہونے سے بچا لیں۔ یتیم بچوں پر شفقت کا معاملہ فرمائیں۔ غیر سے ان کے لیے نظم فرمائیں۔ اللہ انہیں علم کی دولت عطا فرمائے، عمل کی نعمت عطا فرمائے، ان کی ساری ضروریات کا تکفل فرمائے۔ اللہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم میں سے جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جن کے سرپرست دنیا میں موجود ہے ان کی عمر اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو خوشگوار زندگی عطا فرمائے، خوشحال خاندانی نظام عطا فرمائے۔ اے اللہ پوری امت کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہر خیر سے حصہ عطا فرمائے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنی باتیں کہیں اور سنی گئی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے مظلومین کی مغفرت فرمائے۔ خدائے ذوالجلال ہمارے حالات، مسائل، مشکلات اور ضروریات کو ہم سے بہتر حال جاننے والے ہیں۔ ہم اپنے حال کے مطابق مانگتے ہیں، آپ اپنی شان کے مطابق نصیب فرمائیں۔ ہم نے جو مانگا عطا فرمائیں، مانگنے سے رہ گئے وہی نصیب فرمائیں۔ اپنے فضل کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔